ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کے نور اور اس کی روشنی پر بات چل رہی تھی کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مشرف کیا ہے، ایمان کا نور جس کے سینے میں ہے، تو اس کا گناہوں کے اندر انہماک نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان ایک اندر سے رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اندر سے ایک ملامت پیدا کرتا ہے اور اندر سے ایمان اس کو کھٹکھٹاتا ہے. اس لیے ہر آدمی اگر اپنے حالات کا، اپنے آپ کا جائزہ لے تو جب کسی گناہ کا موقع آتا ہے اور نفس کہتا ہے کہ گناہ کر لے، شیطان وسوسہ خیال ڈالتا ہے کہ گناہ کر لے، تو اندر سے ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے، ایک کشمکش سی پیدا ہوتی ہے کہ کروں یا نہ کروں. یہ جو کھٹک اندر سے پیدا ہوتی ہے، یہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ غیبی فرشتہ ہے کہ وہ اندر سے الہام کرتا ہے، اندر سے کھٹک پیدا کرتا ہے کہ یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے، تو ایمان والا بندہ ہے، تو اللہ کو کیسے ناراض کر رہا ہے. اگر آدمی اس کھٹک کے تقاضے پر عمل کر کے اس گناہ سے رک جاتا ہے تو پھر وہ کھٹک اندر کی باقی رہتی ہے. اور اگر اندر سے کھٹک تو ہو رہی ہے، اندر سے اسے کھٹکھٹایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اندر کی جو کھٹک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی ہمارے دروازے پر آ کر دستک دے، اگر ہم دروازہ کھول دیں تو مہمان اندر آ جاتا ہے، اور اگر ہم دروازہ نہ کھولیں تو وہ دروازہ کھٹکھٹا کر واپس چلا جاتا ہے، اور جب وہ مہمان واپس چلا جاتا ہے تو پھر آیا نہیں کرتا. تو اسی طرح سے یہ جو کھٹک اندر سے پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی الہام ہوتا ہے اور اسے ہوشیار کیا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے کہ دیکھ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. تو ایمان کی دولت سے جو آدمی مشرف ہے، اس ایمان کے نور کی وجہ سے وہ گناہوں کے اندر منہمک نہیں ہوتا. جیسے ایک آدمی بدبو اور خوشبو کی شناخت رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جسے معلوم ہے کہ یہ بدبو ہے اور یہ خوشبو ہے، تو وہ دانستہ طور پر کبھی بدبو کے قریب جانا پسند نہیں کرتا. اور اگر اللہ نہ کرے کسی ایسے ماحول کے اندر پہنچ جائے کہ جہاں بدبو ہو، تعفن ہو، تو فوراً اسے اس کا احساس اور ادراک ہوتا ہے اور فوراً اپنے منہ پر وہ کپڑا رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے تاکہ وہ بدبو اس کے اندر نہ جانے پائے. کتنی اسے احتیاط کرتا ہے. اسی طرح سے ایک وہ شخص ہے کہ جو رات دن بدبو کے اندر کام کرتا ہے، جیسے بھنگی ہوتے ہیں، کچرا اٹھانے والے، کچرے کی گاڑیوں کے ساتھ چلنے والے. اب ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انہیں بدبو سے ان کی طبیعت مانوس ہو جاتی ہے اور انہیں بدبو کا احساس اور ادراک ختم ہو جاتا ہے. یہی مثال ہے کہ اگر آدمی گناہ کرتا رہے تو گناہ کرتے کرتے اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے.
جیسے وہ بھنگی جو بدبو کے اندر رہ کر کام کرتا ہے، اس کے اندر سے بدبو کی حس ختم ہو جاتی ہے، اور جو صحیح حس والا ہے اسے فوراً احساس ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی اندر کی جو حس ہے، اپنے اس اندر کی حس کو بیدار رکھنا چاہیے، اور کبھی گناہوں کے اندر انہماک نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً اللہ سے معاملے کو صاف کرنا چاہیے۔ اگر بتقاضۂ بشریت شہوت اس کو گناہ پر مجبور کرتی ہے تو اس کا ایمان اس شہوت کو توڑ دیتا ہے، یعنی وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اندر کی جو کھٹک پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ اسے گناہ سے روک دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء امت میں سے ہیں۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ حضرت، گناہ سے بچنا بھی چاہتا ہوں، لیکن گناہ کی لذت اور مزہ ایسا ہے کہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے، اور اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ اور سزا سے ڈر بھی لگتا ہے۔ تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ جس سے گناہ بھی نہ چھوڑنے پڑے اور اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ اور سزا سے بھی بچ جاؤں۔ اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا بھائی، بہت اچھا، میں تجھے چند تجاویز دیتا ہوں، اس میں سے جو تجویز تجھے پسند آئے اس تجویز پہ تو عمل کر لینا۔ فرمایا کہ پہلی تجویز یہ ہے کہ جب تجھے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنا ہوا کرے تو تو اللہ کی، یہ جو ساری زمین ہے نا، یہ اللہ کی ملک ہے، اللہ اس کا مالک، تو اللہ کی ملک سے باہر نکل جایا کر، اس کے ملک سے نکل جایا کر، اور ایسی جگہ جا کر گناہ کیا کر کہ جہاں پر اس کی ملک نہ ہو، وہ اس کا ملک نہ ہو۔ سوچنے لگا، سوچ کر کہنے لگا کہ حضرت، دنیا میں ایسی جگہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا مالک تو اللہ ہے، تو ایسی جگہ تو میں جا نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ اچھا، ایک تجویز اور دیتا ہوں۔ وہ تجویز یہ ہے کہ تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے، اور جب قیامت کے دن اللہ تجھ سے سوال کرے تو کہہ دینا کہ جب آپ کا رزق نہیں کھاتا تھا تو آپ کی مانتا بھی نہیں تھا۔ سوچنے لگا، سوچ کر کہنے لگا کہ حضرت، بغیر رزق کھائے ہوئے تو زندہ نہیں رہ سکتا، زندہ کیسے رہوں گا؟ تو رزق بھی میری مجبوری، میں رزق کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، فرمایا کہ ایک ترکیب اور ہے۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ملک الموت سے کہنا کہ ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے مہلت دو، میں توبہ کر لوں، پھر میری روح کو قبض کرنا۔ سوچا، سوچ کر کہنے لگا کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ ملک الموت تو ایک لمحے کی مہلت دینے والا نہیں، وہ کیسے مجھے مہلت دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ اچھا، پھر ایک ترکیب اور بتاتا ہوں کہ جب تجھے بعد انتقال کی قبر میں لٹا دیا جائے اور فرشتے تجھ سے سوال پوچھنے کے لیے آئیں تو کہنا کہ میری اجازت کے بغیر کیوں میری قبر میں آئے؟ پھر سوچا، سوچ کر کہنے لگا کہ میری تو اتنی مجال کہاں کہ فرشتوں سے یہ کہوں کہ میری قبر میں بغیر اجازت کے کیوں آئے؟ پھر فرمایا کہ اچھا، آخری ترکیب اور بتاتا ہوں۔ وہ آخری ترکیب یہ ہے کہ جب قیامت کے میدان میں تیرے لیے فیصلہ ہو کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے تو ضد کر کے کھڑا ہو جانا کہ میں تو جہنم میں نہیں جاتا۔ کہنے لگا حضرت، میری یہ مجال کہاں کہ وہاں میں ضد کر کر کھڑا ہو جاؤں کہ میں تو جہنم میں نہیں جاتا۔ اب کہتے ہیں نا کہ جب لوہا گرم ہو تو چوٹ مارنی چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ لوہا گرم ہے، اب اس پر چوٹ ماری۔ فرمایا کہ بھائی، جب تو اللہ کی زمین سے نکل کر، اس کے ملک سے نکل کر گناہ نہیں کر سکتا، اس کا دیا ہوا رزق نہیں چھوڑ سکتا، تجھے موت سے پہلے توبہ کی مہلت نہیں مل سکتی،
اور منکر نکیر کے سوالوں سے تو نہیں بچ سکتا، اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے تو نہیں بچ سکتا، تو اب بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تو اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر لے آ، اللہ کی اطاعت کے راستے پر لے آ۔ بس اب اس کے دل پر چوٹ لگی اور اس نے پکی سچی اللہ سے توبہ کی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ایک توبہ انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ پہلے بھی میں نے واقعہ عرض کیا تھا کہ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص نوجوان ہے، شراب کے نشے میں بے ہوش سڑک پہ پڑا ہے، قے کی ہے، چہرہ بھی اس کا قے سے آلودہ ہے، اور لوگ بڑی حقارت سے دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم ابن ادھم کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات آئے کہ گنہگار ہے تو کیا ہوا، لیکن ہے تو اللہ کا بندہ۔ اللہ والے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا گنہگار ہے، بلکہ اس سے ہمدردی یہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں گنہگار ہے، اور کسی طرح سے یہ گنہگار نہ رہے، یہ بھی اللہ کا دوست بن جائے۔ یہ ایک ہمدردی کا، خیر خواہی کا جذبہ اللہ والوں کے دل میں ہوتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ پانی لائے اور پانی لا کر اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو دھویا، اس کے چہرے کی غلاظت کو ہٹایا۔ جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اس کے چہرے کو لگا، اسے ہوش آیا، آنکھیں کھول دی، سامنے دیکھا کہ سلطان ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھے نا پہلے۔ کہا جی آپ نے میرا چہرہ دھویا؟ میں تو یہ سوچتا تھا کہ اللہ والے گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ اللہ والوں سے گنہگاروں سے اللہ والے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ بھائی اللہ والے کبھی کسی گنہگار سے نفرت نہیں کرتے بلکہ محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت اب میں بھی آپ کے سامنے پکی سچی توبہ کرتا ہوں، اب کبھی میں کسی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ رات کو حضرت ابراہیم نے ادھم سوئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اور اس سے مطلب اللہ تعالیٰ کی تجلی کی زیارت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تو نے اس گنہگار کے ساتھ، اس شرابی نوجوان کے ساتھ میری نسبت کی وجہ سے اکرام کا معاملہ کیا کہ گنہگار ہے، شرابی ہے، جو بھی ہے، لیکن نسبت تو اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا بندہ، تو نے میری نسبت کا خیال کیا، اور میری نسبت کی وجہ سے تو نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کی غلاظت کو دھویا۔ کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا جب خواب میں زیارت ہوئی تو فرمایا کہ ہم نے اس نوجوان کو جس نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے، ہم نے ولایت کے سب سے اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیا۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اشکال پیدا ہوا کہ بھئی اللہ کا ولی بننے کے لیے تو بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اور اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ کیسا اللہ کا ولی بن گیا، اتنے بڑے درجے پر کیسے پہنچ گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تو نے تو میری نسبت کا خیال کیا، اپنے ہاتھوں سے تو نے اس کے گندے چہرے کو دھویا، اور جب میری نسبت کی وجہ سے تو نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو دھویا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے دل کو دھو دیا، اس کے دل کو دھو دیا۔ اور پھر جس کے دل کو اللہ تعالیٰ دھو دے تو پھر اس کے رذائل کا امالہ نہیں بلکہ ازالہ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے اعلیٰ درجے پر ولایت کے پہنچا دیا گیا۔ تو اس لیے ایک تو گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے اور کسی گنہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ آگے واقعہ لکھا کہ ایمان اس پر بات چل رہی کہ ایمان اندر سے کھٹکھٹاتا ہے، ایمان اندر سے ایک اسے بیدار کرتا ہے، کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا سنگین ارادہ کیا تھا۔ کس وجہ سے کیا تھا؟ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے،
تو یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، تو یعقوب علیہ السلام ان سے محبت بہت کرتے تھے۔ اس محبت کی وجہ سے دوسرے بھائی حسد کرتے تھے کہ ہمارے والد ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ تو دل میں یہ ارادہ کیا بھائیوں نے کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ کتنا سنگین ارادہ ہے۔ تو پھر ایمان نے شہوت حسد کو توڑ کر اس گھناؤنے جرم سے باز رکھا۔ اندر ایمان تو تھا نا، نبی کی اولاد تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے بھائیوں نے قتل کا عزم کیا۔ قرآن میں آتا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ پھر جب اندر سے ایمان نے جھنجھوڑا تو کہنے لگے ابھی طرحوہ ارغا، کہ یہاں کسی دور زمین پر اسے پھینک آؤ، کہیں ایسی جگہ جا کر پھینک آؤ تاکہ بس کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی جنگل کی طرف لے کر نکلے اور دل میں پوشیدہ حسد کی بنا پر ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو بڑے بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، البتہ اس کو کسی کنویں میں پھینک دو۔ اب یہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ اسے قتل مت کرو، اور کنویں میں پھینکوانے کا مقصد مارنا نہیں تھا۔ یلتقطہ بعض السیارہ، یعنی اس کو کوئی گزرنے والا قافلہ اٹھا کے لے جائے گا۔ پہلے قافلے آتے تھے، کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالتے تھے، کنویں سے پانی بھرتے تھے، پانی پیتے تھے، جانوروں کو پانی پلاتے تھے، تو ہر قافلہ کنویں کے پاس پڑاؤ کرتا تھا۔ تو جب کوئی اس کو کنویں کے اندر دیکھے گا تو نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو انہیں چنانچہ بھائیوں نے ایسا ہی کیا کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد چلے گئے اور ایک کپڑے کو خون لگا کر اپنے والد کے سامنے پیش کر دیا۔ کہا کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا، ہم نے تو ان کی بہت حفاظت کی لیکن بھیڑیا انہیں کھا گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ تفصیلی واقعہ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، لیکن کس بنا پر؟ حسد کی بنا پر۔ اس لیے بھائی کبھی کسی سے دل میں حسد نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حاسد جو ہے ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں کرتا۔ اور حاسد جو اعتراض دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ بزبان حال اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض ہوتا ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، اب کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو تاجر بنایا، کسی کو ملازم بنایا، کسی کو افسر بنایا، کسی کو کلرک بنایا، اللہ کی تقسیم ہے۔ اور یہ سارا کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ ایک بازار میں 10 دکاندار بیٹھے ہیں، 10 کا 10 طرح کا مقدر ہے۔ کسی کی دکان بہت زیادہ چلتی ہے، کسی کی اچھی چلتی ہے، کسی کی معمولی سی چلتی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی زیادہ چلے وہ دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگے، اور یہ بھی مطلب نہیں کہ جس کی کم دکان چل رہی ہے وہ دوسرے سے حسد کرنے لگے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ روزی کا رازق تو اللہ ہے، تو اس لیے دل سب سے صاف رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھائی ترقی کر رہا ہے، اس کی دکان زیادہ چل رہی ہے، اس کے لیے دل سے دعا کرنی چاہیے اللہ اس کے کام میں اور برکت دے۔ اور جب ہم غائبانہ اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے ہماری روزی میں اضافہ کر دے گا، ہمارے کام کو بھی چمکا دے گا۔ اور اگر ہم نے دل کے اندر حسد رکھا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ حسد جو ہمارے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ نیکیوں کو جلا کر اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، حسد نیکیوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے۔ اب یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، حج اور عمرے بھی کر رہا ہے، لیکن حسد بھی دل کے اندر ہے، تو کل قیامت کے دن جب جائے گا تو وہاں تو کچھ بھی موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنا دل سب سے صاف رکھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک دکان پر جانا ہوا، کوئی کپڑے کی دکان تھی، تو وہ کہتا ہے جی برابر والی دکان سے کپڑا لے لو۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو آپ کے پاس آئے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ کہا کہ نہیں، وہ برابر والے سے کپڑا لے لو۔ جب زیادہ اصرار کیا کہ ہم تو آپ سے لے کر جاتے ہیں،
تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ صبح سے میری تو اچھی خاصی دکانداری ہو گئی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان بالکل نہیں چلی، کوئی گاہک اس کے پاس نہیں آیا، تو یہ خالی بیٹھا ہے، اس لیے آپ اس سے خرید لیں گے تو خود اس کی بھی بکری ہو جائے گی۔ اب یہ کتنی خیر خواہی ہے، کتنی بھلائی ہے کہ بھئی میں نے تو آج تو لوگ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں، یہ بھلائی اور خیر خواہی انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ دونوں کا آمنا سامنا ہوا، تو ایک تیسرے شخص نے دیکھا کہ ہمیشہ عادت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے، لیکن آج یہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سلام میں پہل نہیں کی، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سلام میں پہل کی۔ اب یہ شخص سمجھا، لگتا ہے کہ ابوبکر علی سے ناراض ہے، اس لیے کبھی کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، حقیقت کو معلوم کر لینا چاہیے۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہا جی میں نے تو آج یہ ماجرا دیکھا ہے، اور لگتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی بات ہے، کچھ ناراضگی ہے۔ آپ نے دونوں کو طلب فرما لیا، پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ میں سلام میں پہل کرتا تھا، تو میں یہ دیکھتا تھا کہ اللہ کی جو رحمتیں ہیں مجھ پر زیادہ آتی ہیں، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے والے کو 1 ملتی ہے۔ حالانکہ سنت کا جو ثواب ہے کم ہونا چاہیے، واجب کا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر سنت کا ثواب زیادہ ہے کہ سلام کرنے پر 10 نیکیاں اور جواب دینے پر 1 نیکی۔ وجہ کیا ہے کہ سلام کرنے میں کسر نفسی ہے، انسان کے نفس پر چوٹ پڑتی ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے دوسرا مجھے سلام کرے، میں کسی کو کیوں سلام کروں؟ ایک انا ہوتی ہے نا انسان کے اندر کہ میں کسی کو کیوں سلام کروں، لوگ مجھے سلام کریں، اس لیے سلام کرنے کا اجر زیادہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں سلام میں پہل کرتا تھا تو مجھ پر اللہ کی رحمتیں زیادہ آتی تھیں، تو آج میں نے یہ سوچا کہ آج یہ رحمتیں میرے بھائی علی کو مل جائیں، اس لیے میں نے سلام کے اندر پہل نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھا تم نے کیا سوچا تھا اور یہاں پر کیا معاملہ ہے۔ اس لیے کبھی کسی سے نہ بدگمان ہونا چاہیے، نہ دل میں کسی سے حسد رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، یا اللہ کثرت ذکر دوام طاعت کی توفیق عطا فرما، حسد بغض کینے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ عار اور استکبار سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ خلق خدا سے محبت کرنے والا بنا، بدگمانی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، حسن ظن یا اللہ ہمیں رکھنے والا بنا، سوء ظن سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما،
یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ یا اللہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما۔ آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی بڑھتی پھیلتی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے لوگوں کو نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما۔ یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما۔ یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانیوں کا معاملہ فرما، موانع کو، رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، سب کی کفالت بھی فرما، ہر کام میں آسانی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتہ۔